ہمارا آج کا منتخب کردہ کالم ہے عالم نو ہو رہا ہے پیدا بائی فیمس رائٹر اینڈ اینالسٹ خورشید ندیم۔ عالمی جنگوں نے تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو بدلا ہے۔ یہ تبدیلی حالات کے ساتھ افکار و خیالات میں بھی آئی ہے۔ جس جنگ سے ہم ان دنوں میں گزر رہے ہیں اس نے بھی انسانی خیالات اور نظریات کو متاثر کیا ہے۔ حسب روایت یہ تبدیلی پہلے مرحلے میں اہل دانش میں ظہور کرے گی اور دوسرے مرحلے میں عامت الناس کو متاثر کرے گی۔ پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پرانے سیاسی نظریات تشکیل نو کے عمل سے گزرے، اقوام کے بارے میں خیالات تبدیل ہوئے، دنیا سلطنتوں کے عہد سے نکل کر قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہوئی۔ مطلق العنانیت یا فاشزم کے خلاف عالمی سطح پر تحریک اٹھی۔ ہٹلر اور مسولینی کو ناپسندیدہ شخصیات میں شامل کر لیا گیا۔ سلطنتوں کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ فاتحین کو تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور سیاسی رہنما ان کو اپنے لیے مثال قرار دیتے تھے۔ جنگ جس طرح انسانی سماج کے لیے عذاب بن کر اترتی ہے، آج لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں مورخ کا انتظار نہیں کرنا پڑا کہ وہ گواہی دے اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ ان کا ہیرو کون ہے۔ ہولوکاسٹ نے یہودیوں کے بارے میں اہل کلیسا کے خیالات بدل ڈالے تھے۔ یہی یہودی تھے جنہوں نے اپنے تئیں سیدنا مسیح علیہ السلام کو مصلوب کیا۔ یہ الگ بات کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ سیدہ مریم کی چادر عصمت پر ناپاک نگاہ ڈالی۔ ان کے جرائم کی ایک طویل فہرست ہے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ ہولوکاسٹ نے مگر اس تاریخ کو بدل ڈالا۔ یہودیوں کے بارے میں عالمی سطح پر ہمدردی کی لہر اٹھی۔ ان کی بے وطنی، جو دراصل خدا کے ساتھ ان کی بدعہدی کی سزا تھی، ادب اور سیاست کا موضوع بنی۔ یہودیوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اہل کلیسا نے انہیں اسرائیل بنا کر دیا۔ عالمی معیشت پر ان کی گرفت بڑھ گئی۔ پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہود کے مظالم اور اہل کلیسا سے اختلاف قصہ پارینہ بن گئے۔ جرمنی نے ہولوکاسٹ پر دنیا سے معافی مانگی۔ اس کے بعد جو تاریخ لکھی گئی اس میں یہود مظلومیت کا استعارہ بن گئے۔ موجودہ جنگ سے بھی بہت کچھ بدل رہا ہے۔ اس تبدیلی کا پہلا ہدف جمہوریت ہے۔ اس کے بارے میں اگرچہ پہلے سے بحث جاری ہے مگر اس جنگ نے اسے مہمیز دے دی ہے۔ اس کا آغاز عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے صدر ٹرمپ نے کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بھی منتخب رہنما ہیں۔ گویا اس جنگ نے جمہوریت کی کوکھ سے جنم لیا۔ جمہوریت نے جو انڈے بچے دیے اس میں ایک پاپولزم بھی ہے۔ ٹرمپ، مودی جیسے لوگ اسی کے مظاہر ہیں۔ پاپولزم میں لوگ عوام کی تائید سے اپنے اقتدار کے لیے جواز تلاش کرتے ہیں، پھر وہ اسے آمریت، ظلم اور لا قانونیت کے لیے لائسنس بنا لیتے ہیں۔ اس فہرست میں بنگلہ دیش کی حسینہ واجد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ چند اشروں میں ٹرمپ، مودی، نیتن یاہو اور حسینہ واجد کے ہاتھوں جتنے انسانوں کا قتل ہوا ہے وہ بڑی بڑی جنگوں میں نہیں ہوا۔ اس فہرست میں ہم چند اور حکمران بھی شامل کر سکتے ہیں جن میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ جمہوریت میں اکثر مطلق العنانیت کو جنم دیا۔ آج تاریخ میڈیا کی وجہ سے روزانہ لکھی جا رہی ہے، اس لیے لوگوں کو نتائج تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ سوال اب اٹھ رہا ہے کہ کیا جمہوریت ایک قابل بھروسہ نظام ہے؟ کتابی سطح پر جمہوریت قانون کی حکمرانی سے عبارت ہے، لیکن واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد جمہوری حکمرانوں کے رویے بھی دوسروں سے کم ہی مختلف ہوتے ہیں۔ جمہوریت بھی انہیں ظلم سے روک نہیں پاتی۔ منتخب امریکی صدروں نے عراق اور ایران میں عالمی قوانین کو پامال کیا۔ صدر ٹرمپ تو کانگریس کو بھی خاطر میں نہیں لائے اور اپنے ملک کو جنگ میں دھکیل دیا۔ مودی رجیم اقلیتوں کے لیے دور عذاب ثابت ہوا۔ اس کے بعد جمہوریت کے ساتھ کسی رومان کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جمہوریت چند اور حوالوں سے بھی پہلے زیر بحث رہی ہے۔ اس کی ایک جہت مسلم معاشروں میں جمہوریت کا مستقبل ہے۔ برنارڈ لیوس اور فوکویاما جیسے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ عالم اسلام کی فضا جمہوریت کے لیے سازگار نہیں۔ جمہوریت کے لیے ایک چیلنج چین نے بھی پیدا کر رکھا ہے۔ چین نے آزاد منڈی کی معیشت کے لیے اور ایک مضبوط ریاستی بندوبست کے اختلاط سے جو ریاستی نظام بنایا ہے وہ اب تک نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے۔ یہ اگرچہ اس جنگ کا براہ راست نتیجہ نہیں، لیکن جمہوریت کے بارے میں جاری بحث کا ایک اہم باب ہے۔ اس سے یہ موقف مضبوط ہوا ہے کہ جمہوریت کو لبرلزم کے پیراڈائم سے الگ کر کے دیکھا جانا چاہیے اور اسے براہ راست عوامی فلاح و بہبود سے متعلق کر دینا چاہیے۔ چین نے بتایا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ سیاسیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس باب میں ابھی تک تذبذب کا شکار ہوں۔ یہ سوال میرے لیے جواب طلب ہے کہ اگر بادشاہت اور چین جیسے نظام سے عوام کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں جو امن اور بنیادی انسانی حقوق سے عبارت ہیں تو لبرل ڈیموکریسی پر اصرار کیوں ضروری ہے؟ دوسری تبدیلی کو غزہ میں اسرائیلی مظالم نے جنم دیا جو اسی جنگ کا ابتدائی گور تھا۔
इस जंग ने इसराइलियों को मजलूम से जालिम के मकाम पर ला खड़ा किया है। उनके बारे में जो तासुर हॉलोकास्ट के नतीजे में कायम हुआ था वो अब बाकी नहीं रहा। मजलूमियत का कार्ड उनके हाथ से निकल चुका, अब ये फ़लस्तीनियों के पास है। अमेरिका में होने वाले हालिया सर्वे इसकी तायीद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में फ़लस्तीनियों की हिमायत में इजाफा होगा। पहले PLO और फिर हमास ने फ़लस्तीनियों की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। गुज़िश्ता चंद अशरे वो थे जिसमें तशद्दुद के लिए कोई कबूलियत नहीं थी। हमास जैसी तंजीमों ने तशद्दुद को हथियार बनाया तो अहले फ़लस्तीन के लिए वो हमदर्दी पैदा नहीं हो सकी वो जिसके मुस्तहिक थे। इसराइल ने जुल्म के मैदान में हमास को शिकस्त दे दी। इस बाब में कोई बाकी इबाम नहीं रहा कि इसराइल की क़ियादत और सह्यूनी जालिम है, इसलिए फ़िज़ा बदल रही है। हॉलोकास्ट की तरह ये तब्दीली आलमी सियासत पर असरअंदाज होगी। अगर इस मौके पर फ़लस्तीनियों ने हमास जैसी गलती को ना दोहराया तो उनका मुकदमा आसान हो जाएगा। अब इसराइल और सह्यूनियों को कठहरे में खड़ा होना होगा। ग्रेटर इसराइल का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तसव्वुर को अमरीका या यूरोप के अवाम की तायीद नहीं मिल सकेगी। इन वाक़यात के पस मंज़र में मेरा ख्याल है कि इस जंग ने अफ़कार और ख़यालात को वसी पैमाने पर मुतासिर किया है। अब मुज़ाहिमत का तसव्वुर भी तश्कील नौ से गुजरेगा। मुस्लिम सियासी फ़िक्र में भी नई जहतें सामने आएंगी। विलायत फ़क़ीह पर भी अब नई बहस छिड़ेगी। जैसे जैसे जंग के असरात नुमायाँ होंगे, मुसलमानों में गौर व फ़िक्र का नया बाब खुलता चला जाएगा। ईरान और अफ़गानिस्तान के तजर्बात पर बात होगी। अब वो आलमी बंदोबस्त भी ज़ेरे बहस आएगा जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद कायम हुआ और जो आलमी अमन कायम करने में नाकाम साबित हुआ, जो मजलूमों के बजाय ज़ालिमों का साथी साबित हुआ। दिखाई ये देता है कि एक जहान नौ पैदा हो रहा है और आलम पीर मर रहा है। ये कहना अलबत्ता मुश्किल है कि नया निज़ाम इंसानियत के लिए खैर का बायच होगा। ज़्यादा इम्कान यही है कि किरदार बदल जाएंगे, हालात फिल जुमला वही रहेंगे। कुछ कवानीन फितरत हैं जो किसी दौर में तब्दील नहीं होते, उन पर फिर बात होगी। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.